امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، دو کنارے۔ دو کنارے ڈرامے کی کہانی خاموشی میں پیار کرنے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ وہ الفاظ کے ساتھ، عمل کے ساتھ غلط فہمی میں الگ ہو گئے، دل بھرے لیکن سنا نہیں، اب صرف سمندر گواہی دیتا ہے۔ ہر لہر اپنی کہانی کو سرگوشی کرتی ہے، ترجمے میں کھوئے ہوئے لمحوں اور محبت کی آرزو۔ اگرچہ وہ چلے گئے، جوار پھر بھی بڑبڑاتا ہے، جو کبھی کہا نہیں گیا، جو کبھی سمجھا نہیں گیا۔ اس ڈرامے کو سید فیصل بخاری نے ڈائریکٹ کیا ہے، ریحانہ آفتاب نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں جنید خان، مومنہ اقبال اور ہیرا سومرو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، شیر۔ شیر خواہش، محبت اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے، جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور، جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان، جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں، شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتے ہیں۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے، وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتے ہیں جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں، اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کی ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، نقش۔ نقش ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے، جو خوابوں اور امنگوں کی وجہ سے اس کے پیارے خاندان کے تعاون سے اس کے جذبے کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ جدوجہد اور فتوحات کے ذریعے ان کا بندھن مضبوط ہوتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ بنیادی طور پر محبت کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ اس ڈرامے کو عابس رضا نے ڈائریکٹ کیا ہے، صوفیہ خرم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، ہنا الطاف اور زرار خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، بڑے بھیا۔ بڑے بھیا ایک ایسی کہانی ہے جو آج کی دنیا کی ایک تلخ سچائی کی عکاسی کرتی ہے۔ بعض اوقات چاہے آپ اپنے خاندان کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کریں، جب لالچ غالب آ جاتا ہے تو آپ کی قربانیاں بھول جاتی ہیں۔ کبیر خاندان میں سب سے بڑا، اپنے والدین کو کھونے کے بعد بھائی اور سرپرست دونوں کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی ضروریات کو اپنے اوپر رکھ کر، اور راستے میں اپنے خوابوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور جب زندگی کبیر کو مہوش کے ذریعے خوشی کا دوسرا موقع ملتی ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں۔ لالچ اور خود غرضی اسی خاندان میں گھس جاتی ہے جس کو وہ کبھی اکٹھا کرتا تھا۔ پوشیدہ ایجنڈے اور سازشیں منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے نہ صرف کبیر کی محبت کا موقع ملتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اس نے اپنی قربانیوں سے بنائی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے، سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے
فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ہم راز۔ ہم راز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور صائم نامی 3 افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ در اثنا صائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمر سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو صائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ پھر بھی صائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور صائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، راجہ رانی۔ راجہ رانی ایک بہت مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ثنا ظفر نے لکھا ہے، امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہنا آفریدی، جاوید شیخ، علی طاہر، ہما نواب، کیسر خان نظامانی، سلمیٰ عاصم، حارث وحید، عارض احمد، راشد فاروقی، برجیس فاروقی اور جینان حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، پیراڈائز۔ پیراڈائز ڈرامے کی کہانی 2 روحوں کے سفر کے گرد گھومتی ہے جو محبت کی رغبت سے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن فریب کے پردے سے جدا ہوتے ہیں۔ کہانی سچ اور جھوٹ کے درمیان نازک لکیر کو نیویگیٹ کرتی ہے جہاں جذبات پوشیدہ حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک ایسے بندھن سے ہوتا ہے جو خالص اور مقدر معلوم ہوتا ہے، لیکن ماضی کے راز کھلتے ہی آہستہ آہستہ کھل جاتا ہے۔ شدید محبت جو ایک بار ان کو متحد کر دیتی ہے وہ اعتماد اور خیانت کا میدان بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے جھوٹ کی تہیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سوال باقی رہتا ہے، کیا محبت زندہ رہ سکتی ہے جب اس کی بنیاد جھوٹ پر استوار ہو، یا تلخ حقیقت انہیں ہمیشہ کے لیے پھاڑ دے گی؟ اس ڈرامے کو یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے، یاسر تاج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز اور شجاع اسد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، عشق تم سے ہوا۔ عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے۔ اس کی محبت کا راستہ آزمائشوں اور آنسوؤں سے ہموار ہے۔ پہلی محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلخ ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بکھیر جاتا ہے، لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ہے۔ ایک طے شدہ شادی اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ جیسے ہی علینا اپنی نئی زندگی کی پیچیدگیوں میں گشت کرتی ہے، اسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، کارزار دعا۔ کارزار دعا 2 لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہے لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے، اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے۔ خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔
نمبر 3، ایک لفظ زندگی۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح والدین کے تنازعات ان کے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں اس کے نتائج بھگتنے پر مجبور کرتے ہیں۔ طاہر اور یاسمین کے خاندان میں مسلسل جھگڑے اور غلط فہمیاں رشتوں کو پھاڑ دینے کا خطرہ رکھتی ہیں۔ جاری افراتفری کے درمیان ان کی بیٹی حور ایک ثابت قدم شخصیت کے طور پر ابھرتی ہے، جو وفاداری اور ان سے محبت کے کرنے والوں کی حفاظت کی ضرورت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ اکثر اپنے خرچ پر تیمور کے ساتھ اس کا رشتہ، جو اس کی زندگی میں ایک ہمدرد اور معاون موجودگی ہے، کو اپنی زندگی میں ایک تباہ کن فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا حور کی غیر متزلزل وفاداری اسے نجات یا زوال کی طرف لے جائے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں: غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق سمجھنے کی جدوجہد، اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا۔ جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نعمان اجاز، سوینہ ندیم، شمیم ہلالی، ارشد محمود، تاران محمود، نذر الحسن اور بختاور مظہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو کرن صدیقی نے لکھا ہے اور میثم نقوی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کٹ پتلی۔ کٹ پتلی اس بات کی کہانی ہے کہ لالچ اور دھوکہ کس طرح کسی کے زوال کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ایمانداری اور صبر کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس داستان کے مرکز میں دو بہنیں تبین اور ریبہ ہیں، جن کی مختلف نوعیتوں نے انہیں متضاد راستوں پر کھڑا کیا ہے۔ تبین میں خلوص، ذہانت اور صبر کی علامت ہے، جبکہ ریبہ جوڑ توڑ، عزائم اور لالچ میں پروان چڑھتی ہے۔ ان کے درمیان آیان پکڑا جاتا ہے، جس کا پیار ان کی زندگی میں ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد چھپی سچائیوں اور چھپے احساسات سے بے خبر ایان کا دل ایمانداری اور فریب کا میدان بن جاتا ہے۔ کیا تبین کو اپنے دل کی بات کہنے کی طاقت ملے گی یا خاموشی اس کا مقدر ہوگی؟ آخر کار کیا ریبہ کے مکار عزائم اس کی خواہشات کو محفوظ بنا پائیں گے، یا آخر کار ایمانداری اور نیکی کی فتح ہوگی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔